بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم اور حاضرین گرامی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹی وی کے شعر آفاق پروگرام صدائے محراب کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ جمادی الثانی کی اس مبارک شب میں آج ہمیں ایک دفعہ پھر ہمارے محسن و مربی، ہمارے مشفق و مہربان، ہمارے ہادی و رہبر اور ہمارے ولی نعمت حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتم القدسیہ، آپ کے قدمین کی سنگت ایک دفعہ پھر آج کی مبارک شب میں ہمارا نصیب ہے۔ جمادی الثانی کی مبارک گھڑیاں ہیں، دو بزرگ ترین ہستیوں کی نسبت یہ ماہ مبارک رکھتا ہے۔ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اور حضور مخدومہ کونین، خانوادہ تطہیر کی ملکہ اور سادات کی جدہ اعلیٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت بھی اسی ماہ مبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ اسی مبارک مہینے کی اس پاکیزہ شب میں صدائے محراب کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ ہر نشست کی طرح آج کی نشست کا موضوع اور عنوان بھی بڑا چنیدہ ہے، منتخب ہے، توجہ کے انہماک کے قابل ہے۔ حضور شاہ صاحب نے آج کی نشست کا جو موضوع اور عنوان منتخب فرمایا وہ خانقاہی نظام کے مصلحانہ معمولات۔ خانقاہی نظام نے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی امت کو کس طرح فائدے پہنچائے، کس طریق سے خانقاہی نظام ہماری سیاسی، سماجی اور دیگر شعبہ حیات میں نفوذ پذیر ہوا اور کیسے کیسے ہمیں تبرکات سے نوازا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ عنوان کی صورت میں جب گفتگو کی پرتیں کھلیں گی تو بہت سارے قیمتی موتی ہمیشہ کی طرح ہماری جھولیوں میں محسوس ہوں گے۔ آئیے آج کے صدائے محراب کا آغاز کرتے ہیں صحیفہ نور کی بین اور مقدس آیات سے۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے جو ذی وقار شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شمار قومی اور بین الاقوامی مقابلہ تجوید و قرات کے فاتح ہیں، استاذ ہیں شعبہ قرات و تجوید کے۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فن کے حوالے سے عزت، آبرو اور توقیر عطا کی ہے۔ فضیلت الشیخ استاذ القرہ مکرم و محتشم لائق تکریم حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب جوہر آباد خوشاب کی سرزمین سے آج اپنا عقیدت نامہ بندگی کے پیکر میں لیے حاضر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور صحیفہ نور کی منتخب آیات بار الہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بل أنتم قوم مسرفون. بالأقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. माशा अल्लाह बारक अल्लाह। जनाब कारी
प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब बड़ी ज़िंदगी के साथ कुव्वत, तहर्रुक और तवानाई के साथ अपने करीम परवरदिगार का जिक्र फरमा रहे थे। अल्लाह करीम इन्हें अजर कसीर अता फरमाए। आप अपने बहुत सारे तलामिज़ा के साथ इस दफ़ा इदारा तालीमात इस्लामिया तशरीफ़ लाए। जनाब कारी ज़ीशान हैदर साहब की सरपरस्ती में इनके तलामिज़ा की एक पूरी जमात भी इस दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके तमाम तलामिज़ा को खुश आमदेद कहूँगा। जितने भी नौजवान कुर्रा तशरीफ़ लाए, आपकी तरबियत याफ्ता, अल्लाह इन सब को सलामत रखे। मौज़ा महलू फ़तेह जंग से हमारे बहुत सारे संगी तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम संगियों का, फ़तेह जंग से तशरीफ़ लाने वाले संगियों का खैर मकदम करता हूँ। आइए तिलावत कलाम रहमान के बाद बारगाह साहिब नात अलैहि तहियत व तस्लीमात में हदाया अकीदत का सिलसिला शुरू करते हैं। नात अज़ल से पढ़ी जा रही है और अबद तक ये नगमा गूंजता रहेगा। मैं शेर के पैकर में बताना चाहता हूं कि नात कहां कहां, कब कब, किस किस शख्सियत ने पढ़ी है, इसकी चंद झलकियां और मुजाहिरे इस मुख्तसर से वक्त में। बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, तमाम अबजदो आदाद नात पढ़ते थे। एक तरफ पूरी गिनती है और एक तरफ अलिफ बाजीम हरूफ तहजी, दोनों के दोनों अजल से तमाम आदाद भी और तमाम हरूफ तहजी के अल्फाज भी। कदम ब कदम आप आगे बढ़िए। बहुक्म मुजदे ईजाद नात पढ़ते थे, तमाम अबजदो आदाद नात पढ़ते थे। जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, मगर हुजूर के अजदाद नात पढ़ते थे। मैं इस ठंडे मौसम में भी, लेकिन इस मुबारक शब में आपके सुभान अल्लाह के और बारक अल्लाह के खैर मकदमी कलिमात का मुंतजिर हूं। एक एक जीना आप आगे बढ़ेंगे। बहुक्म मुजदे इजाद नात पढ़ते थे कासिम भाई, तमाम अबजदो आजाद नात पढ़ते थे। जमीन पर ना हुआ था अभी ज़हूर हुजूर, मगर हुजूर के अजदाद, आप भी कहिए मगर हुजूर के अजदाद, मगर हुजूर के अजदाद नात पढ़ते थे। बना रहे थे हरम जिस घड़ी ज़बी हो खलील, बना रहे थे हरम जिस घड़ी ज़बी हो खलील, उठाते जाते थे बुनियाद नात पढ़ते थे, उठाते जाते थे बुनियाद नात पढ़ते थे। और शेर देखिए कैसा खूबसूरत है। हुजूर शाह जी की दुआ लेता हुआ, नबी के दस्ते मुबारक पे बैयत तौहीद, नबी के दस्ते मुबारक पे बैयत तौहीद, हकीकतन तो वो अफराद नात पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। नबी के दस्ते मुबारक पे बैयत तौहीद, हकीकतन तो वो अफराद नात पढ़ते थे। अब जहां लाना था वहां आइए। मुअर्रिखो अबू तालिब का कलेमा याद नहीं, मुअर्रिखो अबू तालिब का कलेमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे। वो हुजूर के मद्दाह अव्वल, सबसे पहले दीवान मुरत्तब करने वाले। मुअर्रिख हो अबू तालिब का कलिमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे। बरंगे गिरिया और फरियाद नात पढ़ते थे, हर एक जुल्म पे सज्जाद नात पढ़ते थे। बरंगे गिरिया और फरियाद नात पढ़ते थे, हर एक जुल्म पे सज्जाद नात पढ़ते थे। लहू था महवे तिलावत बरसते तीरों में, जो जख्म होते थे ईजाद नात पढ़ते थे। और आखिरी शेर, खनकती बेड़ियों का अल अमान रोबो जलाल, खनकती बेड़ियों का अल अमान रोबो जलाल, दिमश्को कूफा और बगदाद नात पढ़ते थे। खनकती बेड़ियों का अल अमान वो रोबो जलाल, दिमश्को कूफा और बगदाद नात पढ़ते थे। मुअर्रिखो अबू तालिब का कलिमा याद नहीं, मगर है सबको यही याद नात पढ़ते थे, नात पढ़ते थे। आइए वो नगमा हम भी पढ़े जो बड़े बड़ों ने पढ़ा और अबद तक पढ़ा जाता रहेगा। नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम के पहले हदिया के लिए मैं अपने बरादर तरीकत, बड़ी खूबसूरती से ये नौजवान हमारे शेख करीम के सामने हदिया नात पेश करते हैं। मेरी गुजारिश है अजीज़म मोहम्मद आसिम एजाज से आप तशरीफ़ लाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के हुजूर अपने शेख करीम की मौजूदगी में हदाया अकीदत पेश करने की सआदत पाए।
ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، انوار سے نسبت ہے، او خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، انوار سے نسبت ہے، او خاک مگر عالم، او خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، او خاک مگر عالم میں وفائیں ہیں روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں ہیں روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ، غم پاس بھی کیوں آئے، غم خار سے نسبت ہے، غم خار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دو شعر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے۔ خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہے، خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے، یہ جن ہے یا ملک کوئی
جو حضرت کو اٹھا لایا، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا۔ کہا دربان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے، کہا دربان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے، وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، وہ ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہے، وہ ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہے۔ اور مقطع ہے، تو سچی بات کہنے سے اگر ڈرتا نہیں سید، تو سچی بات کہنے سے اگر ڈرتا نہیں سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم عاصم اعجاز صاحب بڑی خوبصورتی سے اپنے حصے کی نوکری پیش کر رہے تھے۔ نعت اور منقبت کا نذرانہ، اس کا خوبصورت امتزاج تاجدار صداقت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی آپ نے۔ میں دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین کے سامنے ایک دفعہ پھر آج کی اس پاکیزہ نشست کا عنوان نشر کرنا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت عنوان ہے، اور خانقاہی نظام نے ہمارے معاشرے کو کیا دیا ہے، بنیادی طور پر اس موضوع کی بہت ساری پرتیں کھلیں گے انشاءاللہ آج کی گفتگو کی صورت میں۔ خانقاہی نظام کے مصلحانہ معمولات، یہ آج کا عنوان گفتگو ہے ہمارے ولی نعمت حضور قبلہ شاہ جی کا۔ انشاءاللہ وقت مقرر پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈھیروں قیمتی باتیں ہمارے دامن مراد کا حصہ ہوں گی۔ اب کچھ ذکر ہے آل و اصحاب کا مشترکہ، اور موازنہ ہے دنیا داروں کا اور دین کے ان پہرے داروں کا جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، من، دھن دین محمدی پر قربان کیا۔ چند اشعار ایک سید زادے کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے۔ توجہ، چند مصرے لیکن آپ کی توجہ اور حضور شاہ صاحب کی دعا کا طالب۔ ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے، غصب کرنا اور ہے، خیرات کرنا اور ہے۔ سادات کی توجہ اور سادات سے محبت کرنے والے جتنے مشائخ علماء بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے، ہاتھ دونوں ہیں مگر ان کا رویہ اور ہے، غصب کرنا اور ہے، خیرات کرنا اور ہے، دوسروں کے مال و زر پر عیش کرنا اور ہے، دوسروں کے مال و زر پر عیش کرنا اور ہے، اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور ہے، اور اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور اپنی محنت کی کمائی کو لٹانا اور ہے سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے، دستے دنیا اور ہے اور دستے مولا اور ہے۔ یا علی ہے سخی
لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے دست دنیا اور ہے اور دست مولا دست دنیا اور ہے اور دست مولا اور ہے یہ وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی بھی ہے کریم یہ وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی بھی ہے کریم آسمان پر جس کی فیاضی کا چرچا اور ہے آسمان پر جس کی فیاضی کا چرچا اور ہے اور سنیے بڑا پرمغز شعر ہے قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا اور ہے قصر سلطانی بھی دسترخوان چنتا ہے مگر بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنا اور ہے آخری سے پہلا شعر گھر تک آئے سائلوں کی جھولیاں بھرنا الگ گھر تک آئے سائلوں کی جھولیاں بھرنا الگ جھولیاں بھر کر فقیروں تک پہنچنا اور ہے جھولیاں بھر کر فقیروں تک پہنچنا اور ہے آخری شعر مانگی جو تلوار دشمن نے علی نے بخش دی مانگی جو تلوار دشمن نے علی نے بخش دی جنگ کے میدان میں فیاض ہونا اور ہے جنگ کے میدان میں فیاض ہونا اور ہے سخی لاکھوں مگر حیدر کا درجہ اور ہے دست دنیا اور ہے دست مولا اور ہے اسی خانوادہ تطہیر کے بہت خوبصورت پڑھنے والے فرزند خطہ پوٹھوہار کا بہت خوبصورت فرزند جنہوں نے نعت شریف اور مناقب کی دنیا میں اپنے شیخ کریم کی توجہات کے سلسلے میں بڑی عزتیں رفتیں پائی ہیں میری مراد ہے جناب سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی سے تشریف لائیے اپنے حصے کی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک نیا کلام رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے کب تلک زندہ رہو مجبوریاں پہنے ہوئے کب تلک زندہ رہو مجبوریاں پہنے ہوئے اور ظلمتوں کی برف باری چھو نہیں سکتی ہمیں ظلمتوں کی برف باری چھو نہیں سکتی ہمیں ہے عشق
مصطفیٰ کی گرمیاں پہنے ہوئے ہمیں عشق مصطفیٰ کی گرمیاں پہنے ہوئے رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے. اس کلام کا انتخاب میں نے اس شعر کی وجہ سے کیا. مصرع سنیے گا. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یارگار. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یارگار. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یارگار. اہل جنت بھی ہیں ایسی وردیاں پہنے ہوئے. پھر سن لیجئے. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یارگار. اللہ اللہ ایک ادائے جان سارے یارگار. اہل جنت بھی گئے ایسی وردیاں پہنے ہوئے. آپ مصرع سنیے گا ذرا پیش کر رہا ہوں. جب کسی پیاسے نے مانگا جب کسی پیاسے نے مانگا کربلا کی راہ میں. جب کسی پیاسے نے مانگا کربلا کی راہ میں آ گیا رحمت کا پانی بدلیاں پہنے ہوئے. آ گیا رحمت کا پانی بدلیاں پہنے ہوئے. مصرع سنیے گا. کام گر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. کام گر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. کام گر آئے نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے. حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے. اور خاک ہو جاتا اگر خاک ہو جاتا امیر شام کر کچھ بولتا. خاک ہو جاتا امیر شام کر کچھ بولتا تھا. علیزہ بھی کا لہجہ بجلیاں پہنے ہوئے تھا. علی
آزادی کا لہجہ بجلی پہنے ہوئے، اور مکتا ہے اس کی عظمت، اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل، اس کی عظمت، اس کی رفعت کیا کوئی سمجھے شکیل، جس کے قدموں کے نشاں ہے آسمان پہنے ہوئے، جس کے قدموں کے نشاں ہے آسمان پہنے ہوئے، رحمت عالم کے در کی دوریاں پہنے ہوئے۔